السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، جس دنیا میں وہ رہتا ہے اور جس کائنات کا وہ حصہ ہے، جس یونیورس کا وہ پارٹ ہے، تو انسان کو یہ دنیا اور یہ یونیورس بہت سسٹمیٹک لگتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے۔ وہ انسان روزانہ دیکھتا ہے، وہ انسان چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، وہ انسان چاہے کسی بھی کاسٹ کا ہو، وہ انسان چاہے کسی بھی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہو، لیکن وہ اس کائنات اور یونیورس کے سسٹم کو دیکھتا ہے کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ روزانہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اور جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو وہی سورج جو ایک وقت میں بہت تیز تھا، چمک رہا تھا، وہی سورج کچھ وقت کے بعد ڈوب جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ دیکھتا ہے کہ ایک خاص موسم میں سردی لگتی ہے، اور ایک خاص موسم میں گرمی لگتی ہے، ایک خاص موسم میں بارش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دانوں کو جب وہ زمین میں ڈالتا ہے تو وہی دانے جو کوئی پاورفل نہیں تھے، وہی دانے اتنی پاورفل زمین کو پھاڑ کر کے باہر نکلتے ہیں۔ وہ نازک کلی جس کو اگر ہم ہاتھ میں لے لیں تو ہم مسل سکتے ہیں، وہ نازک کلی پوری زمین کو پھاڑ کر کے وہ باہر آتی ہے، وہ اندر نہیں جاتی۔ اسی طریقے سے انسان اپنے پیدائش کے نظام اور سسٹم پر غور کرتا ہے کہ پہلے وہ ایک ناپاک منی کا قطرہ، وہاں سے وہ باپ کے پیٹ سے نکل کر کے ماں کے رحم میں گیا، وہاں سے وہ ایک جیتا جاگتا بیبی اور بچہ بنا، وہاں سے وہ دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد ایک نظام کے ساتھ وہ لگ گیا، کچھ وقت کے بعد بولنا شروع کیا، کچھ وقت کے بعد چلنا شروع کیا، کچھ وقت کے بعد جوان ہو گیا، کچھ وقت کے بعد بوڑھا ہو گیا۔ تو انسان ان الگ الگ سسٹموں پر غور کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر اس پوری یونیورس اور برہمانڈ کے پیچھے میں جس دنیا میں رہتا ہوں، اس دنیا کے پیچھے کوسچن مارک وہ لگائے گا۔ اگر وہ انسان ہے تو ضرور وہ کوسچن کرے گا۔ یہ تو کوسچن کا دور ہے، تو اس میں بھی تو سوال ہونا چاہیے کہ آخر کون ہے اس پورے سسٹم کے پیچھے، اس ہول یونیورس کے پیچھے کون ہے؟ ہم جس زمین میں رہتے ہیں وہ زمین روٹیشن بھی کرتی ہیں، ریولیوشن بھی کرتی ہیں، تو آخر کون ہے جو اس زمین کو روٹیشن کرا رہا ہے، اس زمین کو ریولیوشن کرا رہا ہے؟ کون ہے جو پلانٹ کو گھما رہا ہے، جو سورج کو اپنے وقت پر نکال رہا ہے، سورج کو اپنے وقت پر ڈبا رہا ہے؟ کون ہے جو بیماریاں دیتا ہے؟ کون ہے جو کیور اور شفا دیتا ہے؟ انسان اگر تھوڑا سا میچور اور سمجھدار ہے تو یہ سوال انسان کے مائنڈ میں آئے گا کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ اب انسان نے جب اس کو کوسچن کرنا شروع کیا کہ کون ہے اس کے پیچھے، تو الگ الگ جواب نکل کر کے سامنے آئے۔ انسان نے سوچا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو انسان کے لیے زمین پر رہنا مشکل ہو جائے۔ اگر سورج کی روشنی اور سنشائن نہ ہو تو یہ جو پیڑ پودے اور یہ درخت جو اگ رہے ہیں، یہ درخت نہ اگ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی جو کرنیں ہیں وہ میجر رول ادا کرتی ہے اس درخت کو بننے میں، اس پیڑ اور پودوں کو بننے میں۔ اسی طریقے سے وہ دیکھتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں یہ سورج بہت کام آتا ہے۔ تو انسان نے پھر یہ سوچا کہ لاؤ، یہ سورج بہت بڑا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا سسٹم اسی سے چل رہا ہے، تو انسان نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، انسان نے سوریہ نمسکار شروع کر دیا۔ کچھ انسانوں نے تو حد کر دی، انہوں نے سوچا کہ دراصل انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسان اور پروش کا جو خاص انگ ہے، پرائیویٹ پارٹ، اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ بہت بڑا میجر رول جو ادا کر رہا ہے وہ انسان کا پرائیویٹ پارٹ ہے. انسان نے اس کی پوجا شروع کر دی جس کو شیولنگ کہا جاتا ہے. منشیہ کے پرائیویٹ پارٹس کی پوجا ہو رہی ہے. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یہ درخت اور جھاڑ یہ میجر رول ادا کر رہے ہیں, یہ نہ ہو تو منشیہ کا اس زمین پر رہنا مشکل ہو جائے, تو انسان نے اس کو پوجنا شروع کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نے دیکھا کہ یہ چیز تھوڑی پاورفل ہے, اس سے انسان کو نفع پہنچ رہا ہے, جیسے سورج, پانی, پیڑ پودے, شیولنگ, تو انسان نے اس کو پوجنا شروع کر دیا. اور جب انسان نے دیکھا کہ انسان کو کسی چیز سے نقصان پہنچ رہا ہے, انسان نے اس کو بھی پوجنا شروع کر دیا. یہ انسان نے غلطی کی اس لیے کہ اس نے اس کو کوسچن کیا اپنے مائنڈ سے. اس کے مائنڈ کو بھی تو کسی نے بنایا ہے, تو مائنڈ اس کا سولوشن نہیں نکال سکتا. اب ہمارا وہ مالک جو اس پورے یونیورس کے پیچھے ہے, جو اس پورے سسٹم کو چلا رہا ہے, رن کر رہا ہے, اس نے ایک گائیڈ بک اتاری ہے قرآن مجید. اس قرآن مجید میں انہی سوالوں کے جوابات ہیں جہاں انسان اٹک جاتا ہے, جہاں انسان پھنس جاتا ہے, جس کو انسان اپنے مائنڈ سے کلیئر نہیں کر سکتا. بہت سی چیزیں ہیں جس کو انسان اپنے دماغ سے سالو نہیں کر سکتا. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کون ہے اس برہمانڈ اور کائنات کے پیچھے, اس پوری دنیا کے پیچھے کون ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. قرآن نے اس کا ایک سمپل جواب دیا اور انسان کو ادھر ادھر بھٹکنے سے اور مس گائیڈ ہونے سے انسان کو بچا لیا. ورنہ اگر قرآن یہ نہ بتاتا تو پتہ نہیں انسان کہاں کہاں بھٹکتا رہتا, اور اس سوال کے حل کرنے میں شاید پوری زندگی لگا دیتا کہ بھئی کون ہے اس دنیا کے پیچھے, کون ہے اس کائنات کے پیچھے. قرآن نے اس کا سمپل جواب دیا, اور وہ بھی قرآن کے شروع میں اور بگننگ میں اس کا جواب دیا, سٹارٹ میں جواب دیا. کیا کہا قرآن نے؟ الحمدللہ, all praise be to اللہ, کہ انسانوں تم یہ جو اتنی خوبصورت اور سوفسٹیکیٹڈ جو یونیورس اور دنیا دیکھ رہے ہو, اس دنیا کے پیچھے اللہ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے, جو اس پورے سسٹم کو کنڈکٹ کر رہا ہے. اب بتائیے کتنا بڑا احسان اور فیور کیا اس مالک نے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی اس کائنات کے پیچھے, اس دنیا کے پیچھے میں ہوں. یہ ساری کارکردگی میری اپنی ہے. یہ سورج میں نے بنایا ہے, یہ چاند میں نے بنایا ہے, اور یہ دھرتی میں نے بنائی ہے. اس لیے تم سورج میں اٹک نہ جانا. انسان سورج میں اٹک گیا. سورج کے پیچھے جو بنانے والا اور کریٹر ہے, جس کا نام اللہ ہے, جو ہمارا مالک ہے, انسان اس تک نہیں پہنچا. انسان درخت اور پیڑ پودوں تک اٹک گیا, لیکن اس پیڑ پودوں کو اور درخت کو بنانے والی جو ذات ہے اللہ, اس اللہ تک انسان نہیں پہنچا. پانی تک پہنچ گیا, لیکن اس پانی کو جس نے پیدا کیا ہے اس تک انسان نہیں پہنچا. اسی لیے قرآن مجید میں ہمارے اس مالک نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. انسان ان تمام باتوں سے نکل کر کے بہت کلیئر سٹیٹ پوائنٹ تک پہنچ گیا کہ اچھا اس کائنات اور اس دنیا کے پیچھے تو ایک مالک ہے, جس مالک کا نام اللہ ہے, جس نے سورج بھی بنایا ہے, چاند بھی بنایا ہے, زمین بھی بنائی ہے, پیڑ پودے بھی بنائے ہیں, منشیوں کو بھی بنایا ہے, جانوروں کو بھی بنایا ہے. تو ہمیں سورج کی ورشپ نہیں کرنی, ہمیں اس مالک کی ورشپ کرنی ہے. ہمیں پیڑ اور درختوں کو نہیں پوجنا, ہمیں اس مالک کو پوجنا ہے. ہمیں پانی کی پرستش اور عبادت نہیں کرنی, ہمیں اس مالک کو پوجنا ہے. ہمیں شیولنگ کو نہیں پوجنا, ہمیں اس کے پیچھے جو مالک ہیں اس مالک کو ہمیں پوجنا ہے, جو ہر چیز کا کریٹر ہے, ہر چیز کا بنانے والا ہے. سائنسدانوں سے اور سائنٹسٹ سے یہی غلطی ہوئی. جیسے نیوٹن نے سیب کو اور ایپل کو گرتے ہوئے دیکھا, اس نے کہا کہ کیوں, ایک کوسچن کریٹ ہوا اس کے مائنڈ میں کہ
یہ سیب نیچے ہی کیوں آیا، اوپر نہیں گیا؟ اور آخر کار ریسرچ کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس زمین میں ایک طاقت ہے جس کا نام ہے گریویٹیشنل فورس۔ اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے یہ سیب اوپر نہیں گیا، یہ سیب نیچے آیا۔ لیکن نیوٹن بھول گیا کہ زمین میں گریویٹیشنل فورس رکھنے والا کون؟ یہ بھی تو سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سیب نیچے اس لیے آیا کہ زمین میں گریویٹیشنل فورس ہے، لیکن ایک دوسرا کوسچن بھی تو یہاں ہے کہ اس زمین میں گریویٹیشنل فورس رکھنے والا کون؟ اسی طریقے سے سائنس بہت ساری چیزوں کو حل کرے گی، لیکن دا اینڈ سائنس کا ایسا آئے گا کہ وہاں کوسچن ہوگا کہ پھر یہ کیوں، ایسا کیوں؟ اس لیے قرآن نے اس کا سمپل وے میں جواب دے دیا۔ اس پوری یونیورس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ایک ورس میں نہیں، قرآن کی ایک دوسری ورس ہے جس میں قرآن نے اس کو کلیریفائی کیا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، او مین کائنڈ۔ قرآن ساری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہا ہے اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم ورشپ کرو، بندگی کرو، اس طریقے سے جیو جس طریقے سے تمہارے اس مالک نے کہا ہے، جس مالک نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی ایک مالک ہے، والذین من قبلکم، اور صرف تمہارا کریٹر نہیں ہے وہ، تم سے پہلے جتنے بھی انسان گزرے ہیں اور تمہارے بعد جتنے انسان آئیں گے ان سب کا کریٹر وہی اللہ ہے۔ اب بتائیے انسان کا مائنڈ کتنا کلیئر ہو گیا۔ جب تک انسان کو یہ بیسک کلیئر نہیں ہوگا، انسان دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک اور ورس اور آیت میں کہا گیا، سورہ نساء ورس نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ اے لوگو، یہاں بھی قرآن ایڈریس کر رہا ہے تمام دنیا کے انسانوں سے، اس لیے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، قرآن ساری مانو جات کے لیے آیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو، تم اپنے رب کے کہے ہوئے کے مطابق اکارڈنگ زندگی گزارو۔ کون ہے وہ رب، وہ مالک جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، اور اس سے اس کی وائف اور بیوی کو پیدا کیا ہے۔ بہرحال اس ورس اور آیت میں بھی کہا گیا کہ تم سب کا بنانے والا، اور صرف تم انسانوں کا نہیں، تم جس دنیا میں رہتے ہو، تم جس یونیورس میں رہتے ہو، اس ساری یونیورس کا چلانے والا، پورے سولار سسٹم کو چلانے والا وہی مالک ہے، وہی اللہ ہے۔ اب انسان کی کتنی بدقسمتی کہ انسان سورج میں اٹک جائے، انسان چاند پر اٹک جائے، انسان پیڑ اور پودوں اور درخت پر اٹک جائے، اور ان سب کے پیچھے جو اوریجنل مالک ہیں، جو حقیقی رب ہیں، جو ان سب کا کریٹر ہیں، اس کو نہ پہچانے۔ یہ انسان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے اگر کوئی انڈیا سے نکلا امریکہ جانے کے لیے، لیکن بیچ میں راستے میں اچھی اچھی چیزیں آئی، وہیں پر وہ اٹک گیا اور یہ بھول گیا کہ مجھے تو امریکہ جانا تھا۔ یہ نونسنس ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ ٹھیک لاجیکل بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کے من میں جو سوال آتا ہے کون ہے ان سب کے پیچھے، اس سوال کو اوتھینٹک جو آرگیومنٹس کی بنیاد پر کلیئر کریں۔ قرآن جو بات کہہ رہا ہے یہ بات صرف قرآن کی نہیں ہے، لاجیکلی بھی یہ بات 100% شور ہے کہ ان سب کے پیچھے ہمارا وہ مالک ہے، پوری ہول یونیورس کو بنایا ہے۔ لیکن آج کا انسان کہ وہ چاند پر پہنچ گیا، وہ ہواؤں میں اڑتا ہو گیا، اور وہ سمندروں میں تیرنے لگا، کشتیاں چلانے لگا، لیکن آج کے انسان کو زمین پر انسان بن کر ٹھیک چلنا نہیں آیا۔ یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس اور کمزوری ہے کہ وہ چاند پر پہنچ گیا، لیکن چاند کا بنانے والا رب اس تک وہ نہیں پہنچا۔ اسی کو ایک بہت بڑے مشہور شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا،
یعنی جو ستاروں پر چلا گیا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، زندگی کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ یعنی وہ دنیا بھر کی چیزوں کو سالو کرنے میں لگا ہے، لیکن اصل جو نفع اور نقصان کی چیز ہے اس کو انسان حل نہیں کر سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، سورج کی شعاؤں کو جس نے پکڑ لیا اور بڑے بڑے سولار پینلز بنا دیے، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔